اپنی پیدائش سے لے کر اب تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور وہ قیامت تک اسی کام میں مگن رہے گا۔ اور اگر اس کے بنائے ہوئے زیورات میں سے ایک کنگن بھی اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی اس طرح مدھم ہو جائے گی کہ جیسے سورج کے نکلنے پر چاند ماند پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے سورہ کہف والے ذوالقرنین کا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کی بنیاد پر کچھ علماء فرشتہ ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میں آپ کو آسمان کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جہاں ہمیں چند بڑے اور چند بہت ہی طاقتور فرشتے ملیں گے۔ جو حدیث معراج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی کے شافعی اسکالر ابو اسحاق الثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں فرشتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، جس میں وہ پہلے آسمان رقیع پر موجود حبیب نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا آدھا جسم برف سے بنا ہے اور آدھا جسم آگ سے، اور ایسی برف کہ نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور ایسی آگ کہ وہ نہ برف کو پگھلاتی ہے۔ اس تفسیر میں آگے چل کر تیسرے آسمان یعنی کیدوم کے اوپر 70,000 سروں والے ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ انفیکٹ اس کے بارے میں مزید تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 70,000 لغات یعنی لینگویجز ہیں، اور ان تمام زبانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کی ہر تسبیح سے ایک ایسے فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے فرشتے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح الثعلبی کی تفسیر میں چوتھے آسمان یعنی معونہ پر کسفائیل نام کے ایک فرشتے کا ذکر ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ بھی کہلاتا ہے، اور پانچویں آسمان یعنی ریقا پر جہنم کے داروغہ فرشتے مالک کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس فرشتے مالک کے متعلق سورہ زخرف میں ہے کہ جہنمی اس کا نام لے لے کر پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کاش تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، اور وہ جواب میں کہے گا کہ نہیں نہیں، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ مالک رب تعالیٰ کے پراسرار ترین فرشتوں میں سے ایک ہے، نہ صرف مالک خود بلکہ ان کے زیر حکم کام کرنے والے تمام فرشتے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ سورہ علق کی 10ویں آیت سے آگے دراصل ایک واقعے کے متعلق ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ واقعہ سلسلۃ الصحیحہ میں رپورٹڈ ہے کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل وہاں سے گزرا تو وہ چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکیاں آمیز باتیں بھی کہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دیا تھا، اور اس پر وہ مزید غصے ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے ہیں۔ اور ابو جہل کی اسی بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ اور صحیح مسلم میں اس سے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو جہل نے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اچانک الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ زبانیہ بذات خود ایک بہت ہی پراسرار ٹرم ہے۔ آنکھ کے گڑھے میں بے تحاشا دہشت ناک پر، ان کے متعلق ایک اشارہ بیسکلی سورہ مدثر میں بھی ہے کہ اس پر 19 ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے زبانیہ کے متعلق اپنی ایک انٹرپریٹیشن یوں کی ہے کہ زبانیہ فرشتوں کے ایک گروہ کا نام ہے جس میں ان کے 19 بڑے فرشتے آتے ہیں، اور یہ کہاں معمور ہیں؟ سورہ مدثر ہی کی 26ویں اور 27ویں آیت میں ان کے ہونے کی جگہ کا بھی ذکر ہے کہ سقر۔ اور یہ سقر کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ مدثر میں آنے والے ایک واقعے کے آخر میں ہے۔ یہ واقعہ دراصل 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ سورہ مدثر، مجھے اور اس کو چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔
بعض علماء کے نزدیک یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے آگے کی آیات میں آتا ہے کہ ہم نے اسے بڑی کشادگی دی، اس نے غور کر کے ایک تجویز سوچی، اسے ہلاکت ہو کہ اس نے کیسی تجویز سوچی، اس نے دیکھا، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جسے کہیں سے نقل کیا گیا ہے، عنقریب میں سے سقر میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ کسی کو زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو مرنے دیتی ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ سب پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا منظر ہوتا ہے، یہ سب سنتے ہوئے آپ کیا فیل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی آیات کے بارے میں بولتے ہوئے لکھتے ہوئے جو کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے، اس کے لیے شاید میرے پاس ایک خاموشی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ پاک نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ بیت المعمور، 7ویں آسمان یعنی غریبہ پر موجود ایک عبادت کا جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے معنی ہی آباد اور ایک بھرے ہوئے گھر کے ہے۔ مشکات المصابی کی حدیث کے مطابق یہ عبادت گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ان 2 میں سے ایک ایسے فرشتے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جن کا نام نہ صرف قرآن پاک میں منشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خود اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جنہیں علماء اس بات سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین پر مامور ہے، مثلا نباتات کا اگانا یا بارش کا برسانا وغیرہ، اور یہ ان فرشتوں میں سے بھی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہے۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میکائیل نے آپ سے مزاحن کبھی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل بولے کہ وہ مجھ سے مزاحن صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی آگ سے تو نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے، قیامت کے دن سور کے پھونکنے پر۔ سور کے جو ترمذی کے مطابق ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت نے واقع ہو جانا۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکدار ستارے۔ اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ کہ جن کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، سورہ نحل اور سورہ تحریم میں، اور 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ نجم اور سورہ شعراء میں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کئی انبیاء کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور ان کے سپورٹ بڑی ہی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلا وحی کا لانا یا قوموں پر شدت والا عذاب لانا،
علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق